طائف کے لوگ قیدی بنا کر پیش کیے جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف فرما دیتے۔ تو یہ ایک انسان کے چھوٹے سے دل کو اللہ نے آسمانوں اور پہاڑوں جیسی وسعت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ فما لہم لا یؤمنون، اب کیا ہوا، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ الرَّجِيمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم یاران گرامی سامعین حاضرین، سورہ الانشقاق جو کہ قرآن پاک کی 84 نمبر سورت ہے، اس کا ایک حصہ کل کے سبق میں بیان ہو گیا تھا، اور اس میں رب کائنات نے آسمان اور زمین کی بات کر کے انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور آخر تمہیں اپنے رب کی طرف جا کر ملنا ہے اور اپنے رب سے تم نے ملاقات کرنی ہے۔ اور پھر بات ہوئی تھی کہ جن کو حساب کتاب نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں دیا گیا، ان کا حساب بڑا آسان ہو جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی سے لوٹیں گے۔ گھر والوں سے مراد جنت والے ہیں۔ اب آج کے سبق میں جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو حساب کتاب، جن لوگوں کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا، ان کے ساتھ کیا ہوگا، یہ تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال وہ لوگ جن کو کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے، جن کے نامہ اعمال ان کی پیٹھ کے پیچھے دیے جائیں گے، یعنی پیچھے سے یوں ان کو نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ ان قریب موت مانگے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نامہ اعمال تو مرنے کے بعد ہی ملیں گے، تو مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس وقت جو اس کی صورتحال ہوگی، وہ پھر دوبارہ سے موت مانگے گا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، اس عذاب سے بہتر ہے۔ اور جو نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں ان کو دے دیے جائیں گے، ان کا احوال پیچھے گزر گیا۔ اور جو لوگ کافر ہیں، ایمان نہیں لائے، تو ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں ایسے بھی ہے کہ ان کا سیدھا ہاتھ ان کی گدی کے ساتھ ایسے پیچھے باندھ دیا جائے گا، توق ڈال دیا جائے گا گردن میں اور ہاتھ میں، اور ان کا جو دوسرا ہاتھ ہے اس کو پیچھے باندھ دیا جائے گا، اور پھر ان کے پیٹھ پیچھے سے ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے، اور یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہوں گے کہ تمہارے نامہ اعمال بڑے خراب ہیں، تمہارے اعمال بڑے برے ہیں، اور وہ بھی سمجھ جائے گا۔ اور جب نامہ اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں اور پیٹھ پیچھے سے اس کو تھما کے جب سامنے اس کو عذاب دکھایا جائے گا
کہ اب تیرا انجام یہ ہے، تیرا مقام یہ ہے، اب تو نے یہاں جانا ہے، تو فسوف یدعو ثبورا، تو پھر وہ موت کو دوبارہ سے پکارے گا اور کہے گا وا صبورا وا صبورا، یہ آواز لگائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہائے موت ہائے موت ہائے موت، مطلب دوبارہ سے میں مر جاؤں، یہ نہ میں دیکھ سکوں، میں ابھی مر جاؤں، یہ مجھے دیکھنا نصیب نہ ہو، اور یہ میری آنکھوں سے کسی طرح سے اوجھل ہو جائے، میں اس سے بچ جاؤں، یہ اس وجہ سے۔ وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں اس نے جانا ہے، اور اسی سے وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے موت آ جائے، کاش کہ مجھے موت آ جائے، کاش مجھے موت آ جائے۔ اب یہ کون سا ہوگا بندہ جس کے نامہ اعمال کا یہ حساب ہوگا؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ وہی بندہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا۔ یہی جملہ کچھ آیتیں پہلے بھی بولا گیا، لیکن وہاں اس کا مطلب یہ تھا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی کے ساتھ لوٹایا جائے گا، مطلب وہ جنتیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہاں گھر والوں سے مراد اس کے دنیا کے گھر والے، اس لیے فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑا خوش تھا، یعنی جب اپنی دنیا کی زندگی گزار رہا تھا تو دنیا کی زندگی میں بڑا مطمئن اور بڑا خوش تھا۔ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اور یہ سمجھتا تھا کہ اسے واپس پلٹ کر نہیں جانا ہے۔ یہ اپنی دنیا کی زندگی میں خوش تھا اور اسی میں مست ہو گیا، اور اسی دنیا کی زندگی میں جی لگا بیٹھا، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی خوش تھا، اور یہ گمان کرتا تھا، سمجھ بیٹھا کہ أن لن يحور، کہ اسے واپس پلٹ کر نہیں جانا، وہ جہاں سے آیا ہے اسے لوٹ کر وہاں نہیں جانا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے یہیں رہے گا، دنیا میں رہے گا، اور دنیا کے لیے ہی شاید آیا تھا۔ بلا، فرمایا کہ ہاں کیوں نہیں جائے گا، ان ربہ کان بہ بصیرا، کہ بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کو ایک ایک لمحہ دیکھ رہا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی نوٹ ہو رہی ہے، اس کی ایک ایک حرکت نوٹس کی جا رہی ہے، تو پھر کیوں نہیں لوٹ کر جائے گا، کیوں نہیں پلٹ کر جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب ہوگا اور ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ فلا اقسم بالشفق، اب پھر ایک نئے انداز میں بات کی، فرمایا فلا اقسم بالشفق، کہ مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی، واللیل وما وسق، اور قسم ہے کہ جو چیزیں رات کو جمع ہو جاتی ہیں، مراد جیسے چاند، ستارے اور کچھ حشرات الارض ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ساری رات کو جمع ہوتی ہیں، فرمایا ان کی قسم، والقمر اذا اتسق، مجھے چاند کی قسم، اذا اتسق، جب وہ گول ہو جائے، یعنی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، مجھے اس کی قسم ہے۔ اب یہ پھر تین قسمیں کھا کر رب کائنات نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور منزل بہ منزل اوپر چڑھو گے، سٹیپ بائی سٹیپ تم اوپر چڑھو گے۔ فما لہم، یہ اچھا بات ہو گئی۔ اب یہاں پر تفصیل طلب یہ جملہ ہے کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم منزل بہ منزل یعنی سٹیپ بائی سٹیپ تم اوپر چڑھو گے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے علماء نے دو تین باتیں اس سے بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ اس جگہ پر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سٹیپ بائی سٹیپ اوپر چڑھتے ہو، جیسے پچھلی کچھ آیتوں میں بات ہوئی تھی کہ انسان کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا، اب وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، خون بنا، جمع ہوا، جمے ہوئے خون سے پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر باقاعدہ اس کا وجود بنا، پھر جب وہ دنیا میں آیا تو دنیا میں اس کا بالکل بچپن تھا، بچپن کے بعد پھر لڑکپن تھا، لڑکپن کے بعد پھر جوان ہوا، جوان کے بعد پھر نوجوان ہوا، نوجوان کے بعد وہ پھر بڑھاپے کی طرف، ادھیڑ عمر کی طرف آئے گا، ادھیڑ عمر کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف آئے گا، بڑھاپے کے بعد پھر وہ شیخ
شیخ فانی جسے کہتے ہیں عربی میں، وہ بن جائے گا، یعنی بالکل بوڑھا ہو جائے گا اور پھر دنیا سے چلا جائے گا، پھر اس کو قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا، اس کے بعد پھر اگلے جہان کے معاملات شروع ہوں گے۔ تو فرمایا کہ تم سٹیپ بائی سٹیپ، یعنی قدم بائی قدم اور منزل با منزل تم آگے بڑھ رہے ہو۔ ایک تو اس سے مراد یہ ہے، اور دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے حبیب، آپ منزل با منزل اوپر جا رہے ہیں، منزل با منزل ترقیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی کہاں وہ مکے کی زندگی کہ جہاں ایک نماز پڑھنا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے، اور عتبہ شیبہ جیسے، اور عقبہ بن ابی معیط جیسے جو سخت کافر تھے، ایک نماز پڑھنے کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور پھر کہاں وہ مدینے کی زندگی کہ جہاں میرے کریم آقا ایک حکمران کی حیثیت سے زندگی گزارتے رہے، اور پھر کہاں وہ مدینہ شریف کہ جہاں ایک محدود اور مخصوص علاقہ آپ کے زیر تسلط، اور اس کے بعد چلتے چلتے کہاں حضرت عمر کا زمانہ کہ جہاں 17 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت، اور پھر کہاں آہستہ آہستہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو 64 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست پھیل چکی تھی، اور آج دیکھیں کہ پوری دنیا میں 50 سے زیادہ اسلامی ملک موجود ہیں جہاں اسلام کی حکومت اور اسلامی ریاستیں موجود ہیں، 50 سے زیادہ دنیا کے نقشے پر موجود ہیں۔ تو ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہے کہ آپ درجہ بدرجہ، منزل بہ منزل اوپر کی طرف، یعنی ترقی کی طرف ہی جاتے چلے جائیں گے۔ بعض علماء نے یہاں بڑی دلچسپ بات کی، چونکہ معراج شریف کا موقع ہے، بعض نے یہ بھی کہا کہ یہاں سرکار کے معراج پر جو آسمانوں کا سفر ہوا نا، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ آپ آسمان در آسمان، اور آسمان پر ایک آسمان سے دوسرے پر، دوسرے سے تیسرے پر، اس طرح اوپر چلتے جائیں گے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بہرکیف یہاں لیکن جو مضمون پیچھے چل رہا ہے نا، اس مضمون کے اعتبار سے دیکھیں تو مجھے سب سے پہلے والی جو بات ہے وہ زیادہ مضمون سے مناسبت رکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اے انسان تو دیکھ کہ تو کیا تھا اور تیرا وجود کس طرح تخلیق کیا گیا، اور پھر کہاں سے کہاں تک اور کہاں سے کہاں تک تو پہنچتا پہنچتا وہی ایک انسان ہے جسے 50 سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا اس کا وجود تھا اور اسے بولنا تک بھی نہیں آتا تھا، اور اس کی عقل کا لیول اور زاویہ بھی ہم نے دیکھا تھا۔ آج 50 سال گزرے ہیں کہ وہ اپنے علاقے کا ذہین ترین آدمی بن گیا ہے، لوگ اس سے رائے لیتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، اس سے فیصلے کرواتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ جب ہو گیا تو اب یہ سب کچھ دیکھ کر فما لہم لا یؤمنون، اب کیا ہوا ان کو، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ کہ اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں دیکھ کر اب وہ کیوں ایمان نہیں لے کر آتے؟ اب بھی مسلمان نہیں ہوتے، اب بھی اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ نے ایک ایسا شاہکار پیدا کیا۔ اور اگر اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ کہاں ایک وہ شخص کہ جس کو مکے کی طائف کی گلیوں میں پتھر مارے جاتے اور آپ کا جوتا مبارک لہو لہان ہو جاتا، اور کہاں وہی شخص جب اس کے سامنے طائف کے لوگ قیدی بنا کر پیش کیے جاتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف فرما دیتے۔ تو یہ ایک انسان کے چھوٹے سے دل کو اللہ نے آسمانوں اور پہاڑوں جیسی وسعت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ فما لہم لا یؤمنون، اب کیا ہوا، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، اور ان کو کیا ہوا کہ جب ان کے سامنے قرآن تلاوت کیا جاتا ہے، لا یسجدون، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ کیا ہوا ان کو کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے؟ اور ہوا کیا ان کو کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے؟ فرمایا بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ کافر ہیں جو مسلسل جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ لیکن اب کیا ہوگا کہ فبشرہم بعذاب علیم، اے حبیب آپ ان کو سخت عذاب کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ حالانکہ عذاب کی خبر کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی، لیکن یہ
طنزاً کہا گیا کہ ان کو خوشخبری سنائیں. جیسے ہم کوئی بچہ غلط کام کرے تو اب کہیں کہ تیرا انعام یہی ہے کہ اب تو مرغا بن جا، تو مرغا بننا کوئی انعام تو نہیں ہے. تو اسی طرح رب کائنات نے فرمایا فبشرہم، ان کو خوشخبری سناؤ. خوشخبری کس چیز کی؟ بعذاب علیم، تڑپا دینے والے عذاب کی ان کو سناؤ. الا الذین آمنوا، ہاں مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لہم اجر، ان کے لیے اجر ہے، غیر ممنون، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. نہ ختم ہونے والا اجر ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یارن گرامی، یہ 25 آیتیں آج مکمل ہو گئی ہیں سورہ الانشقاق کی، جو کہ 84 نمبر سورت تھی. اور انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی جمعرات کو بشرط زندگی سورہ المطففین جو 83 نمبر سورت ہے، انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات ہوگی. اور اللہ پاک سے دعا کیا کریں. اصل میں ہفتے میں صرف چونکہ 2 دن درس ہے تو اس لیے میں تھوڑا وقت لے جاتا ہوں کہ تقریباً 20-22 منٹ کا ایک میرے ذہن میں ایک ایوریج ہوتی ہے کہ اتنا سا ٹائم تقریباً ہم اس کو دے لیں. اور روزانہ ہو تو پھر 5-7 منٹ بھی چلو چل جاتا ہے، یا مہینے بعد ہو تو پھر بندہ چلو آدھا پون گھنٹہ بھی لے جائے. تو یہ 20 منٹ کا ٹارگٹ ذہن میں ہوتا ہے. تو آپ یہ 2 دن تھوڑا ذہن بنا کے آیا کریں کہ ہم نے مسجد میں اتنا ٹائم مزید رکنا ہے. اور اپنے دوستوں کو بھی آپ مشورہ دیا کریں، رائے دیا کریں کہ وہ آ جائیں. تو جتنے، کیونکہ بیان تو ہونا ہی ہے، جتنے بھی زیادہ لوگ شامل ہو جائیں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نیک کام پر ہم کو استقامت عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ